your passion may not always match with your abilities. So sometimes people take a decision completely on abilities, they leave the passion behind. Sometimes they take a decision completely on passion, they leave the abilities behind. Unfortunately پاکستان میں انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز, جاب کی اپرچونیٹیز اس ایج کے بچوں کے لیے آپ کو نہیں ملیں گی. مطلب ایک بچہ جو 17-18 سال کا اے لیول کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے انٹرنشپ کرنی ہے یا میں والنٹیئر کام کر لوں گا کہیں بھی, مجھے صرف دیکھنا ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے. ڈیولپ کنٹریز میں لاٹ آف اپرچونیٹی. بچے نا 14 سال کی عمر سے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کا بچہ 14 سال میں باہر نکلے تو ماں کہتی کالا ہو جائے گا, یہ دھوپ لگ جائے گی اس کو, تو میرا لال گھر میں ہی رہے, تو وہ گھر سے باہر تو اس کو نکلنے نہیں دیتے. تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو بچے نا بڑے کنفیوز ہیں, وہ بھی پیمپرڈ ہو چکے ہیں. So take a gap year. Yes, it's a fantastic idea. I don't think there is anything wrong with it, but take it with the proper planning. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ بیک ٹو بیسکس. آئی ایم یور ہوسٹ محمد نعیم سکندر. اور آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے نا, وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کیونکہ یہ ایشو میں بھی فیس کر رہا تھا. جب میں نے میٹرک کیا نا تو بڑا ایشو تھا کہ یار کیا کریں آگے, اور لوگ اس وقت یہی کہہ رہے تھے بھائی کمپیوٹر سائنس کا اسکوپ ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ کا اسکوپ ہے, یہ کر لو وہ کر لو. بھائی کنفیوز لوگ, مشورے پہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ ڈاکٹر بن جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے انجینئر بن جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے وکیل بن جاؤ. تو آئی واز سو کنفیوز اینڈ آئی تھاٹ کہ یار ایک ایسی شخصیت کو بلاتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات کر سکیں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اور تھوڑا سا دیکھ سکیں کیونکہ وہ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور شی از ریئلی making a difference. So today we have with us the founder of merafuture.pk and careerwonders.com, Dr. Zunaira Saqib. کیسی ہیں آپ میم؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. اچھا میم, یہ جو آپ نے یہ جو وینچر شروع کیا ہے نا, سب سے پہلے واٹ واز دا تھاٹ بیہائنڈ دیٹ؟ آپ نے یہی کیوں شروع کیا؟ بیکاز یو آر PhD ان مینجمنٹ اینڈ یو آر ٹیچنگ ایٹ NUS. سو وائی آل آف اے سڈن یو کیم ان ٹو لائک کاؤنسلنگ اینڈ اسٹوڈنٹس کو, اور لوگوں کو اویئر کرنا, یوتھ کو, کہ یار کریئر کاؤنسلنگ بھی ایک چیز ہے اینڈ یو شوڈ be somebody who should participate in it and go into the right direction. So what was the thought behind that? آئی تھنک اچانک تو نہیں تھا. جو آپ نے بات کی کہ جس طرح آپ میٹرک میں اسٹرگل کر رہے تھے, اس طرح لائک مینی ادر اسٹوڈنٹس ہم نے بھی اسی طرح سے اسٹرگل کیا ہے. اور میرا خیال ہے اپنے ارد گرد ہم جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو شاید 90% بچے آپ کو یہی کہانی سنائیں گے کہ جب میٹرک میں تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. بلکہ میٹرک سے بھی پہلے سائنس نہیں لینی تھی, زبردستی سائنس لے لی, یا آرٹس لینا تھا, آرٹس اویلیبل نہیں تھا اسکول میں. اسی سسٹم سے میں بھی گزر کر آئی ہوں اور بہت اسٹرگل بھی کیا اور ایک بڑے لمبے عرصے تک کیا. لیکن اس کے بعد ایونچولی شاید بائی لک ایک ایسا ہوا کہ آئی فاؤنڈ مائی کالنگ ان بزنس ایڈمنسٹریشن. کمپیوٹر سائنسز کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ٹک ایڈمیشن ان کمپیوٹر سائنسز فار مائی انڈر گریجویٹ, اور اے ڈے بیفور اسٹارٹنگ مائی کلاسز میں نے جو ہے وہ سوئچ کر لیا. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اس بارے میں کہ اگر میں نے کمپیوٹر سائنسز میں کر لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, مطلب اس کے بعد فیوچر کیا ہوتا, کیا میں وہ چیزیں کر پاتی جو کہ میں ابھی کر رہی ہوں. تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو میرے خیال ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. یونیورسٹی ٹیچنگ نے اس چیز میں کنٹریبیوٹ اس طرح سے کیا کہ جس اسٹرگل سے میں گزری, یا میرے بہن بھائی گزرے, یا میرے دوست گزرے, اسی اسٹرگل سے آج کا بچہ گزر رہا ہے. تو آپ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میرے میٹرک کرنے سے لے کے PhD کرنے تک کا جو ایک ڈیوریشن تھی, اس ڈیوریشن میں کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا, لیکن کیا بچہ آج بھی ڈیسیجن اسی طرح کر رہا ہے جس طرح ہم ڈیسیجن کر رہے تھے؟ اور آنسر از یس. اور یونیورسٹی ٹیچنگ میں آئی انٹریکٹڈ ود اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑی محنت کر کے اس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں. آپ ٹاپ یونیورسٹیز کی بات کریں تو لاکھ بچہ ٹیسٹ دیتا ہے, 2000-3000 یونیورسٹی کے اندر آ پاتا ہے. اگر وہ بچہ بھی پریشان ہے اپنی ڈگری چوائس سے, دیر از اے لاٹ آف کویسچنز وی نیڈ ٹو آسک. کیونکہ دیکھیں اس یونیورسٹی میں جانے کے لیے, کسی ٹاپ یونیورسٹی میں جانے کے لیے, لمز میں جانے کے لیے, IBA میں جانے کے لیے, GK میں جانے کے لیے, NUST میں جانے کے لیے بچے نے بہت محنت کی اور وہ چلا گیا اس یونیورسٹی میں. ہی شوڈ بی ریئلی ہیپی. اف ہاف آف دیم آر انہیپی تو پھر کوئی پرابلم ہے جو کہ ہم ریزالو نہیں کر پا رہے, کوئی ایشو ہے جو کہ ہم جس کے اوپر ہم ایڈریس نہیں کر رہے اور بہت عرصے سے نہیں کر رہے. تو آئی واز سیئنگ دیٹ فار اے ویری ویری لانگ ٹائم, اور ایونچولی ایک ڈیسیجن میں نے کیا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو کہ ایک بگر لیول پہ, بگر اسکیل پہ لوگوں کو ہیلپ کر سکے. آپ جب ایک ٹیچر ہوتے ہیں تو آپ ایک کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں, بچے آپ کے پاس آتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, آپ مشورے دیتے بھی ہیں, لیکن امپیکٹ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. مطلب آپ ایک دن میں کتنے بچوں سے مل لیں گے؟ 2 سے 3 سے 4 سے. ایک آپ کی اپنا ایک مینٹل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اتنا زیادہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں.
تو وی تھاٹ اباؤٹ اٹ اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جو کہ صرف وہ بچہ نہیں جس کو اسلام آباد میں ڈاکٹر زنیرہ ثاقب تک ایکسیس ہے یا کسی کیریئر کاؤنسلر تک ایکسیس ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن ہو یا وہ ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس انفارمیشن ہو، بلکہ کوئی بھی بچہ وہ چاہے جی بی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سندھ میں بیٹھا ہے، چاہے کے پی کے میں بیٹھا ہے، دے شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دا سیم انفارمیشن. تو وہ ساری چیزیں سوچ کے پھر وی اسٹارٹیڈ این ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کمپنی کالڈ میرافیوچر.pk. اچھا میم، آپ نے ایک بات کی نا، ہر سال ایک بہت بڑی تعداد جو ہے بڑے انسٹیٹیوٹ کا انٹری ٹیسٹ دینے آتے ہیں، اور ہمارے وقت میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں یو ای ٹی میں نے اپنی گریجویشن کری ہے، لیکن مجھے کامسیٹس میں بھی اسکالرشپ ملی تھی بیکاز آئی واز اے ٹاپر فرام FSC اسلامیہ کالج پشاور سے. تو آپ نے کہا کہ ہر سال اتنی بڑی تعداد میں بچہ آتا ہے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے، لیکن ڈو یو تھنک کہ اس میں ایجوکیشنل سسٹم کا بھی قصور ہے؟ بیکاز وہ تو ایک رٹایا سسٹم ہے. آپ میٹرک میں ہوتے ہیں، 9-10 میں ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ تو آپ کی انالیٹیکل وہ کرٹیکل انالیسس کی وہ تھنکنگ آپ یوز ہی نہیں کرتے. میں بات کر رہا ہوں میٹرک اور جو FSC لیول ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا O and A لیولز لائک بیکن ہاؤسز اینڈ روٹس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ان انسٹیٹیوٹس کی بھی غلطی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس پہ تو آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کو تو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ وہی پڑھیں گے. صحیح ہے، آپ اچھے نمبر بھی لے لیتے ہو میٹرک میں، پھر آپ جو ہے کالج میں جاتے ہو وہاں پر بھی اچھے نمبر لیتے ہو، لیکن وہی ایک رٹایا سسٹم ہے. تو ڈو یو تھنک لائک دا انسٹیٹیوٹس are really playing a part in this bad behavior کہ at the end of the day کوئی useful product نہیں آ رہی مارکیٹ میں؟ so is that really playing a part کہ یار اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے all over the place ہے، وہ اتنی محنت بھی کر رہا ہے میٹرک میں FSC میں، پھر بھی وہ کنفیوز ہے اور نس میں بھی چلا جاتا ہے، پھر بھی سوچتا رہتا ہے کہ یار is it something, is it worth my time کہ میں اس کو پرسو کروں؟ دیکھیں ایک بڑا آسان کام یہ ہے کہ ہم صرف ایک سائڈ پہ اس کا بلیم ڈال دیں. ہم نہیں ڈال سکتے. میں نے بڑا سوچا ہے اس کے اوپر. آئی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم تھنکنگ کہ یہ پرابلم کدھر ہے، اور میں کسی ایک سائڈ پہ اس کا بلیم نہیں ڈال سکتی. آپ نے کہا انسٹیٹیوٹس آر ایٹ فالٹ. ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں انسٹیٹیوٹس ایٹ فالٹ ہیں، لیکن کیا وہ کمپلیٹلی 100% ایٹ فالٹ ہیں؟ یہ میں نہیں کہوں گی. آپ کے ٹیچر کی اس ٹائم سیلری کیا ہے؟ آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں دیکھ لیں، آپ کی کیا سیلری ہے؟ 30,000 روپے 35,000 روپے پہ وہ ہائر ہوتا ہے. اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. جس سٹیج پہ بچہ بنتا ہے، یعنی اب بچے کا سانچہ بنتا ہے، اس میں اندر ہم کہتے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ ہمیں ڈالنی چاہیے، وہ سوال پوچھے، وہ کیوریس ہو، اس کے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی ہو. اس سٹیج کے اوپر جو لوگ انہیں پڑھا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کریں؟ پہلی تو ایک یہ بات ظاہر ہے کہ جب ہم انہیں، ایک بڑی وہ مشہور بات ہے یو پے پینٹس یو گیٹ منکیز. تو آپ جیسے پیسے دیں گے ویسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے. اچھا، کیا پیسے بڑھانا مسئلے کا حل ہے؟ ہم نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا پرابلم ہمارے ٹیچرس ٹریننگ کا ہے. ٹریننگ ہی نہیں ہے. ٹیچر کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ بچے کو پڑھانا کیسے. اب ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں. آئی تھنک آئی واز ان مائی 30s when I found out کہ ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس ہوتے ہیں. مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کے کلاس میں بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھا جا رہا ہے تو سارے بچوں کو کہا ہے کہ اسی طرح سیکھو، رائٹ؟ اب سب بچوں نے اسی طرح سیکھنا ہے، لیکن سب بچے اس طرح سیکھنے والے نہیں ہوتے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ویژول ہوتے ہیں. ویژول سے مراد ہے دیکھ کے وہ چیزیں سمجھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ سن کے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یعنی وہ جب ٹیچر کی آواز سنتے ہیں یا ٹیچر کو ایکسپلین کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے. کچھ ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جن کو ہم کائنیستھیٹک لرنرز کہتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ ہوتے ہیں کر کے سمجھتے ہیں. یعنی ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہیں کہ اچھا سائنس میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دنیا ایسے بنی تھی، ارتھ بگ بینگ یہ ہوتا ہے، وہ سنتا رہے گا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی. ہاں، جب آپ اسے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ایکسپیریمنٹ، وہ ایکسپیریمنٹ بڑے شوق سے کرے گا. تو اگر آپ بچوں کے اوپر دیکھیں تو بچہ بڑا یونیک ہے. ہر بچہ کسی ڈفرینٹ چیز میں ایکسیل کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں سارا بچہ ایک ہی طرح سب درخت چڑھ کے دکھائیں. اب وہ فش کیسے درخت چڑھے یہ کسی نے نہیں بتایا، تو فش بیچاری تو آ گئی آخری نمبر پہ، اس کو سب نے لیبل کر دیا نالائق. تو یہ ملٹیپل پرابلمس ہیں. پیرنٹس کے اینڈ پہ پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس نے فیصلہ کر لیا کہ جی اگر میرا بچہ ڈاکٹر نہیں ہے اور انجینئر نہیں ہے تو وہ امبیرسمنٹ ہے. مطلب تیسری آپشن ہی اس کے لیے جو ہے وہ چھوڑی نہیں کہ اچھا چلو تمہارا یہاں نہیں ہو رہا تو تم یہ کر لو، بڑے دکھی دل کے ساتھ. اب وہ بچہ جو ہے کہتا ہے میں پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن کیسے میٹ کروں. سو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو بڑا ویشیس سرکل ہے. اس میں پیرنٹس ہیں، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں ایک منی کا ایلیمنٹ ہے. ہم ایک پور اکانومی ہیں، ہم ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اسٹیبل ہو. دیکھیں ایک اسٹارٹ اپ کو اسٹارٹ کرنا، کسی ڈگری کو چھوڑ کے دوسری ڈگری میں چلے جانا، یہ ڈیسیجن کرنا کہ آپ زندگی میں مڈ لائف کرائسس پہ ہیں تو میں جاب چھوڑ دیتا ہوں، یہ ساری پریویلیج کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں رسک ٹیکنگ ہے، میں کہتی ہوں بڑے اچھے رسک ٹیکنگ ہے، لیکن پریویلیج کی باتیں بھی ہیں. اگر میرے پاس گھر میں 6 لوگ ہوں گے جن کا میں نے پیٹ بھرنا ہے تو میں جتنا مرضی
کہوں کہ میں بڑی رسک ٹیکر ہوں, میں وہ رسک نہیں لوں گی, کیونکہ آئی ول بی کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ دوز پیپل. تو یہ ہمارے ملک میں کیونکہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, سو کسی ایک چیز کو ٹھیک کر کے ہم یہ نہیں ایزیوم کر سکتے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم نے ایک جگہ فنڈنگ کے لیے اپلائی کیا, اور مجھے بھی بڑی ہنسی آتی ہے اس پہ. انہوں نے جو ایک اعتراض لگایا, انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ یونیورسٹیز جو ہیں اور جو اسکولز ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک آپ کے اسٹارٹ اپ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا, اس کا تو مطلب ہے کہ پھر اگلے 100 سال میں یہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ نہ کروں. بٹ دس واز جینون کنسرن دیٹ ہی ہیڈ اینڈ ہی ریجیکٹڈ دا فنڈنگ بیسڈ آن دس کنسرن. اور آئی انڈرسٹینڈ ویری کم, اس وقت تو مجھے بڑا غصہ آیا, لیکن بعد میں آئی انڈرسٹینڈ ویری از کمنگ فرام, کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بات لوگ سمجھیں گے نہیں, لوگ ایڈمیشن اس طرح سے نہیں لیتے, لوگ زندگی اس طرح پلان نہیں کرتے, آپ تو انہیں کچھ اور ہی باتیں بتا رہی ہوں. تو یہ blame goes everywhere. I won't say blame goes at one place. It goes a lot of places, lot of institutes, lot of partners. ایک بچے کی زندگی میں جتنے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں, سب کے سب پر بلیم جاتا ہے. اچھا, جس طرح آپ کے اسٹارٹ اپ کے اسکوپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے یونیورسٹی کا سٹری ہونا ضروری ہے, اسی طرح ہم بھی سنا کرتے تھے کہ یار کمپیوٹر سائنس کا اسکوپ ہے اس کا. اب یہ اسکوپ والی بات, بیکاز یو ہیو آلسو بین ان دس انڈسٹری نا, یو ہیو بین انٹریکٹنگ وتھ پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹی اینڈ کالجز. اب وہ جو ہم سنا کرتے تھے نا اپنے زمانے میں کہ یار اسکوپ, اب وہ تھوڑا ڈیم ڈاؤن ہو رہا ہے, یا ابھی بھی ہمارا کلچر اسی چیز میں لگا ہوا ہے؟ جی بالکل اسی طرح سے, کچھ بھی چینج نہیں ہوا. میں پوچھتی ہوں اسکوپ کا کیا مطلب ہے. اسکوپ بڑا ٹویسٹڈ ورڈ ہے. اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس ڈگری کے بعد کتنے پیسے میں کما سکتا ہوں, یہ مطلب ہے اسکوپ کا, اور کچھ مطلب نہیں. اسکوپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ول میک اے ڈفرینس ان دا ورلڈ. اسکوپ کا مطلب یہ نہیں ہے آئی ول فالو مائی پیشن. اسکوپ کا مطلب یہ نہیں ہے آئی ول بی انوویٹیو. اسکوپ کا مطلب یہ آئی ول بی ارننگ اے لاٹ آف منی. وائی ڈو یو تھنک پیپل وانٹ دیئر کڈس ٹو بی ڈاکٹرز اینڈ انجینئر؟ اونلی بیکاز دے فیل کہ اچھا یار جتنا بھی ماڑا ماٹھا ڈاکٹر انجینئر بن جائے, نوکری تو مل جائے گی. نوکری کہیں نہیں جاتی. تو ان کے دماغوں میں کیونکہ وہ اسٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ اس کو اسکوپ بولتے ہیں. تو آرٹسٹ لوگ نہیں بننے دیتے بچے کو, کیونکہ پہلا سوال ہی اٹھاتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے. پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے. اچھا, جو آرٹسٹ اچھے ہیں وہ بے انتہا کماتے ہیں, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یار کیونکہ نوکری اس کے بعد نہیں ہے, تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ دے کین گو ٹو. نہیں, ایون یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, اور وی ہیو بین لائک دا ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج نا, سو وی ہیو لائک ایکسیس ٹو انفارمیشن فرام اینڈ ریسرچ فرام آل اکراس دا. تو ابھی بھی ہمارا مطلب, آپ کو کیا لگتا ہے, لیٹس سے میں 2012 میں جب گریجویٹ ہوا نا, تو یہ اسکوپ کی بات ہے. ناؤ اٹس 2022, 10 سال ہو گئے. It will be 2092, it will remain here. Like دیکھیں, میں بتاؤں سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. اب پیرنٹس بہت سارے وہ کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو, سوال پوچھتے ہیں بچے. اب سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے دے آر ارننگ اے لاٹ مور منی دین somebody like you and me, you know. وہ شاید 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے تک وہ مہینے کا کما رہے ہیں. کئی دفعہ ایک پوسٹ کے وہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں. دے آر ٹاکنگ ود برانڈز لائک پیپسی اینڈ کوک, جو کہ پہلے صرف سیلیبریٹیز کو لیا کرتے تھے. سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی اب بات کریں, پیرنٹس کہتے ہیں نوکری کیا کرتے ہو. مطلب پیرنٹس کو پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو فری لانسنگ کے اوپر پیرنٹس کے بڑے کنسرن تھے کہ یہ نوکری نہیں ہوتی, اور یہ ضرور کوئی انلیگل کام ہے جو میرے بچہ اتنے پیسے جو ہے وہ کماتا ہے. اور ابھی بھی آپ یقین مانیں, میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو گیٹ انٹو فری لانسنگ, دے وانٹ ٹو گیٹ انٹو سوشل میڈیا, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, بٹ دیئر پیرنٹس فورس دیم کہ نوکری. شو اس کہ یو ہیو اے جاب, یو ورک سم ویئر. اچھا, اس میں بڑی مزیدار بات ہے کہ جی وہ رشتہ نہیں ہوتا لڑکوں کا خاص طور پہ نا, کہ اچھا جب تک کہیں نوکری نہیں کرتا نا تب تک رشتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے صرف اس لیے نوکری کی کہ پیرنٹس کی تسلی ہو جائے, ہمارا رشتہ ہو جائے, پھر انہوں نے اس کو چھوڑا اور انہوں نے جو کام وہ جس میں اچھے تھے وہ کرنے لگ گئے. with merafuture.pk ہے نا, how much of impact you have made so far, like تقریباً آپ کا 1.5-2 سال ہو گئے. 1.5 سال جی بالکل. تو what you are seeing like is like the work that you are doing, is it like start making an impact? مجھے لگتا ہے کہ اب امپیکٹ اس کا آنا شروع ہو گیا. یقیناً اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے. ہم 1.5 سال میں اب تقریباً 12,000 بچے ہم سرو کر چکے ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے. اگر میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں تو آپ کے کوئی 2.5 ملین بچہ جو ہے وہ ایف ایس سی اور اے لیول سے نکلتا ہے ہر سال, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ آبادی میں تو ہم خود کفیل ہیں, تو وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. 2.5 میں سے آپ اگر 1 ملین بچہ کہہ لیں جو یونیورسٹی گوئنگ ہوتا ہے یا وہ سوچتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے, اس 1 ملین بچے میں سے وی ہیو سروڈ اے ویری ویری اسمال پاپولیشن, ویری اسمال پاپولیشن. اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں, جس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. جب آپ انہیں کہتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ, وہ کہتے ہیں اچھا یونیورسٹی ایڈمیشن,
یونیورسٹی ایڈمیشن ابراڈ ود اے اسکالرشپ, تو ہم کہتے ہیں نو دس از ناٹ کیریئر کاؤنسلنگ دیٹ وی ڈو. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کیسی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بڑے مایوس ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ, تو ان کو سمجھ نہیں آتی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کیا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا کووڈ کا ٹائم رہا, 1 سال تقریباً اسکول اینڈ کالجز ور آلموسٹ کمپلیٹلی کلوز فرام مارچ 2022. یہ جون جولائی تک بھی جو اسکول کھلتا تھا بند ہوتا تھا, تو ہم اس طرح کا امپیکٹ نہیں کر سکے. لیکن جہاں جہاں ہم جاتے ہیں, اور ہم ابھی پچھلے دن ہم ایبٹ آباد میں گئے ہوئے تھے, اور وہاں ہم نے بچوں کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بچوں نے دیا, ہم نے اس کے بعد ان کے ریزلٹس ان سے شیئر کیا, پھر ہم نے کاؤنسلنگ سیشن کیا. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ بچے جس طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور کیوریوسٹی جو دکھاتے ہیں کہ مجھے تو سائیکالوجسٹ بننا ہے, اس میں میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے ایک بڑا سوال آتا ہے میں پیرنٹس کو کیسے کنونس کروں کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم نے پیرنٹس نے بچوں سے اتنا ڈسٹینس اپنے آپ کو کر لیا ہے, ان کے وہ امیدیں ان کی اتنی لگ گئی ہیں اپنے بچوں سے, لیکن اس چکر میں ان بچوں کا یہ حال کر دیا کہ بچہ آگے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ڈاکٹر نہیں بننا, کیونکہ بچپن سے آپ نے اسے کہا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ اتنا ڈرتا ہے آپ سے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں ابو کو کیسے سمجھاؤں. تو میں اکثر پوچھتی ہوں, کہتی ہوں ابو ڈاکٹر ہیں, کہتے نہیں ابو ڈاکٹر نہیں یا امی ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن ان کا یہ خواب ہے کہ میرا بچہ ایک ڈاکٹر ہو. اچھا کیوں کہ خاندان میں عزت والا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے اب سوال کرنے لگے ہیں, سوال پوچھنے لگے ہیں. ان کے سامنے جب اور آپشنز آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شاید ورڈ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک آرسنل آ جاتا ہے پیرنٹ سے بات کرنے کے لیے کہ نو آئی ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل دیم, کہ وہ اگر کہیں اچھا ڈاکٹر نہیں بنو گے تو کیا بنو گے. تو پہلے بچوں کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں ہوتا تھا, تو اب کم از کم ان کے پاس یہ جواب ہے کہ اچھا نہیں میں اس طرف جا سکتا ہوں, اچھا اس کے بعد تم کیا بنو گے, میں یہ بن سکتا ہوں. کیونکہ جب ہم انہیں رپورٹ دیتے ہیں تو ہم انہیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ اچھا اگر آپ فار ایگزامپل کرمنالوجی ایک فیلڈ ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کے لیے کیا آپشن ہے, وٹ آر سم آف دا کیریئرز دیٹ یو کین ٹیک. وی آر ناٹ سیئنگ ٹیک دس کیریئر, بٹ یو شوڈ نو کہ کون سے کیریئر. اس سے پہلے بچوں کو یہ اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہت آہستہ ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں. So since you have conducted this in Aptabad and you talked about aptitude tests and career counseling, what exactly you guys, what activities are involved in career counseling and how somebody should know کہ یار میں میتھمیٹکس میں آگے جا سکتا ہوں یا فزکس میں آگے جا سکتا ہوں یا میں مجھ میں وہ مادہ ہے and I have that potential کہ میں ڈاکٹر بن بھی سکتا ہوں. So what are those activities that you covered during those seminars or workshop کہ بندے کو خود آگاہی ہو جائے. سو اف یو کین شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. اچھا, سو بیسک جو ہماری پروڈکٹ ہے, جو سروس ہے, وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے. سو ایپٹیچیوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا ایک رجحان, فطری رجحان آپ کہہ سکتے ہیں, along with the knowledge that they have, وہ کس طرف ہے. جیسے آپ اگر ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزلٹ یہ آئے کہ یو آر مور لائکلی ٹو بی سکسیزفل ان ہیلتھ سائنسز ایز کمپیئر ٹو انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز. تو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے اندر ملٹیپل چیزیں ہم کور کرتے ہیں. اس میں بچے کی پرسنالٹی کرتے ہیں, بچے کا انٹرسٹ کرتے ہیں, اس کا نالج ایریا کرتے ہیں. جب یہ تینوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہمارا اے آئی ماڈل ہے, وہ اے آئی ماڈل بیسیکلی میچ کرتا ہے ود دا سکسیزفل کیسز. سکسیزفل کیسز سے میری کیا مراد ہے کہ فار ایگزامپل اف یو کال یور سیلف سوشل میڈیا انفلوئنسر, آپ کا ایک کیریئر ہے جو کہ آپ نے ایک لیا ہے کیریئر. تو ایک کیریئر ہے جو کہ آپ نے لیا ہے. اچھا, اب اس کیریئر میں اف وی کال یو اے سکسیزفل کیس بیکاز یو نو پیپل نو یو, یو آر میکنگ سم منی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یو آر ہیپی ڈوئنگ وٹ یو ڈو اینڈ یو فیل یو آر میکنگ اے ڈفرنس. تو ہم نے ان سکسیزفل کیسز کی مدد سے ایک اے آئی ماڈل جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. تو ایک بچہ جب ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کے ریزلٹس میچ ہوتے ہیں اے آئی ماڈل کی مدد سے ان سکسیزفل کیسز کے ساتھ. جہاں سب سے زیادہ اس کی میچنگ آتی ہے وہ فیلڈ ہم اسے سجیسٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ, بیکاز ہم یہ نہیں چاہتے کہ پہلے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ سائنسز لے لو, تو اب میرا فیوچر کہہ رہا ہے کمپیوٹر سائنسز لے لو, تو فورس ہو گیا نا دونوں صورتوں میں. تو ہم اسے اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی کیا ہے. اب تم کیونکہ ٹین ایجز میں ہو تو ایک تو پرسنالٹی کے ٹائپ ہے نہیں, تو آپ کی فرسٹ ڈومیننٹ پرسنالٹی کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ فرسٹ ڈومیننٹ انٹرسٹ کیا ہے, سیکنڈ ڈومیننٹ انٹرسٹ کیا ہے, میتھس میں آپ کیسے ہیں, میکینکس میں آپ کیسے ہیں, وربل ریزننگ میں آپ کیسے ہیں. سو دا رپورٹ دیٹ دے گیٹ از ایکچولی 20 پیجز رپورٹ اباؤٹ دیم سیلف. سو میرا فیوچر وٹ اسینشلی اٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹیلنگ یو مور اباؤٹ یور اون سیلف سو یو کین ٹیک اے بیٹر ڈیسیجن. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو 15 سے 18 سال کا بچہ ہے اس کو تو ابھی اپنے بارے میں ہی وہ آگاہی, جیسے آپ نے ایک لفظ یوز کیا, وہ تو ہم کس عمر تک 40-50 سال کی عمر تک ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. اس بچے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ابھی سے اپنے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے. اینڈ وین یو ٹیک اے ڈیسیجن یو اسٹے ود اٹ ٹل دی ایج آف 60 وداؤٹ گیونگ دیم اینی انفارمیشن اباؤٹ ٹیکنگ دیٹ ڈیسیجن.
تو میرا فیوچر اسینشلی گیوز دیم دیٹ انفارمیشن اباؤٹ دیئر اون سیلس, اباؤٹ پرسنالٹی, انٹرسٹ, نالج ایریاز, اور پھر ہم اس کے حساب سے انہیں فیلڈ سجیسٹ کرتے ہیں. Awesome. How about you would agree with this stance کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی عام ہے کہ follow your passion, follow your passion. So is career also something like that کہ follow your passion اور ڈاکٹر بن جاؤ, follow your passion یا انجینئر بن جاؤ یا entrepreneur بن جاؤ, یا other than passion is there something more to that before selecting a career? دیکھیں پیشن اس طرح ہے کہ جیسے اگر میں کہوں کہ یار مجھے ڈرائنگ بہت اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا انٹرسٹ ہو گیا. اب اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ٹیسٹ نا ملٹیپل چیزوں کو کور کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں میتھس میں بہت اچھا ہوں, میں انجینئر بن جاؤں, یا آپ نے نالج کے حساب سے فیصلہ کر لیا, کسی نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے پیشن کے حساب سے. سوال یہ ہے کہ کیا میں ڈرائنگ اچھی بھی کرتی ہوں کہ نہیں کرتی, ایک سوال ہے. کیا میں اگر کہہ رہی ہوں کہ مجھے میتھس بہت اچھا لگتا ہے, کہ میں واقعی میتھس میں اچھی بھی ہوں کہ نہیں ہوں. یور پیشن may not always match with your abilities. So sometimes people take a decision completely on abilities, they leave the passion behind. Sometimes they take a decision completely on passion, they leave the abilities behind. تو ہمارا ٹیسٹ کرتا ہی ہے کہ آپ کی ساری چیزوں کو جج کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آرٹس میں بہت انٹرسٹ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اچھا ڈرائنگ بھی کر سکتا ہوں, اسکیچنگ بھی ہے, لیکن آپ کا انٹرسٹ ہے کہ ایبلٹی بھی میچ کری ہے کہ نہیں کری. اگر نہیں کری تو اٹس لائکلی ناٹ گیو یو دیٹ سائڈ ڈائریکشن کہ آپ کریٹیو اینڈ ڈیزائن میں نہ ہی جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. سو ود اے ہیومن بینگ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہیں. ہم اس میں سے 8 ٹیسٹ نکالتے ہیں اور 8 ٹیسٹ کی بیسس پہ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں چیزیں. شاید 80 ٹیسٹ بھی ایک ہیومن بینگ کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے. بٹ سم ویئر یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن, ہیو سم سارٹ آف اسٹینڈرڈائزیشن. تو یس, فالو یور پیشن بٹ آلسو انڈرسٹینڈ یور ایبلٹیز اینڈ یور لمیٹیشنز ایز ویل. اینڈ ڈو یو تھنک نارملی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گیپ ایئر, صحیح ہے, آپ نے اپنا FSC کر لیا اور اس کے بعد بفور یو کنٹینیو یور ڈگری پروگرام بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ 4 years, اور پھر اگر آپ اسی میں کنفیوز ہو کہ یار یہ میں نے غلط, ڈو یو تھنک گیپ ایئر از ورتھ اٹ؟ I think it's a fantastic thing. The only thing that I would suggest people to do is, unfortunately, پاکستان میں انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز, جاب کی اپرچونیٹیز اس ایج کے بچوں کے لیے آپ کو نہیں ملیں گی. مطلب ایک بچہ جو 17-18 سال کا A-level کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے انٹرنشپ کرنی ہے, یا میں والنٹیئر کام کر لوں گا کہیں بھی, مجھے صرف دیکھنا ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, مجھے صرف دیکھنا ہے کہ فیلڈ کی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, تو آپ کو اپرچونیٹیز ہی نہیں نظر آئیں گی. تو ٹیکنگ اے گیپ ایئر وداؤٹ پلاننگ اٹ وونٹ بی اے ویری گڈ آئیڈیا. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار میں نے نا پہلے 3 مہینے ایکسپلور کرنا ہے سوشل سائنسز, اگلے 3 مہینے کمپیوٹر سائنسز, اس کے بعد انجینئرنگ, اور لاسٹ میں جو ہوں نا وہ ہیلتھ سائنسز ایکسپلور کروں گا, اینڈ پلان اٹ اکارڈنگلی کہ میں 3 مہینے ادھر انٹرنشپ کروں گا, 3 مہینے ادھر, 3 مہینے ادھر. کیونکہ اگر پرپز آپ کا گیپ ایئر کا یہ ہے کہ آئی ول انڈرسٹینڈ دا ڈیسیژن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اباؤٹ دا ڈگری, تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں اس میں واقعی مجھے پسند بھی ہے کہ نہیں, پلاننگ کے ساتھ لیں. کیونکہ ڈیولپ کنٹریز میں لاٹ آف اپرچونیٹی, بچے نا 14 سال کی عمر سے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کا بچہ 14 سال میں باہر نکلے تو ماں کہتی کالا ہو جائے گا, یہ دھوپ لگ جائے گی اس کو, تو میرا لال گھر میں ہی رہے, تو وہ گھر سے باہر تو اس کو نکلنے نہیں دیتے. تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو بچے تو بڑے کنفیوز ہیں, وہ بھی پیمپرڈ ہو چکے ہیں. سو ٹیک اے گیپ ایئر, یس اٹس اے فینٹاسٹک آئیڈیا, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ود اٹ, بٹ ٹیک اٹ ود اے پراپر پلاننگ. اینڈ واٹ اباؤٹ لائک اگر وہ اپنی ایجوکیشن کر لیں, لائک سے وین دے آر ڈوئنگ دیئر بیچلرس پروگرام, گیپ لے لیا انہوں نے, اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ بھائی اب مجھے یہ پروگرام پرسو کرنا ہے, لیٹس سے مجھے الیکٹریکل کمیونیکیشن, الیکٹریکل پاور انجینئرنگ کرنی ہے, ڈو یو تھنک کہ آر یو آف دا پروپوننٹ کے ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کریں, جس طرح ہم باہر کرتے ہیں, جس طرح جب ہمارے بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ایون ان دیئر بیچلرز اور ماسٹر پروگرام, دے آر ورکنگ آن دا پارٹ ٹائم, بٹ دے آر ورکنگ آڈ جابز بیکاز دے ہیو ٹو پے فیسز اینڈ واٹ ناٹ, آل دا ایکسپینڈیچرز اینڈ دا لائف اسٹائل دے ہیو ٹو سپورٹ نا. بٹ ادر دین دیٹ کہ بندہ جو ہے اپنی گریجویشن کر رہا ہے, 4 سال بھی ہیں اس کے ساتھ, اینڈ لیٹس سے اس کو کوئی پارٹ ٹائم جاب کرے, ڈو یو تھنک اٹ گنا ہیلپ ہم ایکسپلور ہم سیلف؟ بیکاز ہمارے کلچر میں یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے پیرنٹس کام نہیں کرنے دیتے. اگین پہلے تعلیم مکمل کرو بھائی, تعلیم پہ فوکس کرو. پیرنٹس آر آف دا اوپینین کہ بھائی اچھے مارکس, اچھی GPA, اچھی ریسرچ کرو, اچھے پروجیکٹ کرو, اس کے بعد ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں یہ بھی تھوڑی پریویلیج والی بات ہو جاتی ہے. میں بہت سارے بچوں کو جانتی ہوں جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ ماں باپ نے ایڈمیشن تو کروا دیا, فیس دے دی, انہوں نے کہا 2 سیمسٹر کی میں دے دوں گا, آگے میں نہیں دے سکتا. وہ بچے شام کو جا کے ٹیوشنس پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پڑھانی پڑتی ہیں, اس لیے کہ انہیں سروائیو کرنا ہے, تو وہ اپنا بیچلر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی کرتے ہیں. بہت جو بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں کرنے دیتے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور بڑھ جائے گا. تیسری بات, آپ نے آڈ جابس کی بات کی. پاکستان میں آڈ جابس, ایک تو آپ کہیں چلے جائیں, آپ کا دوست KFC میں اگر ٹاکی مار رہا ہے تو آپ تو اس کی کٹی لگاتے رہیں گے سارا ٹائم پہ, آپ کو لگے گا کوئی بڑا کوئی نیچے درجے کا کام ہے جو کہ کر رہا ہے. سو ملٹیپل پرابلمز اس کے اندر ہیں, لیکن بالکل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
بچے ایک بڑی شکایت آج کل یہ کرتے ہیں کہ جب ہم جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ایکسپیرینس لے کے آؤ. ہم کہاں سے ایکسپیرینس لے کے آئیں, ہم نے تو ابھی ڈگری کی ہے. تو میں انہیں پوچھتی ہوں کہ بیٹا جو ڈگری کی تھی سمرس تو آف ہوتی ہے, تو سمر میں کوئی انٹرنشپ ہی کر لیتے, نہیں تو اب سمر میں بھی ہم انٹرنشپ کریں اس میں تو ہم اتنا تھک جاتے ہیں, ہم تو آرام کرتے ہیں. لیکن وین دے ایونچولی گو ٹو دا جابس تو پرابلم از کہ اب واقعی جاب ایسے لوگوں کو مل رہی ہے جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں, جنہوں نے انیشیٹو شو کیا ہوا, انہوں نے شو کیا کہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز وی ہیو ڈن دیز پروجیکٹس, وی ہیو والنٹیئرڈ, ہم نے اور جابس کی ہیں, بہت سارے ہم نے ایسے کام کیے ہیں. اور جو دوسرے ہیں جو صرف ڈگری کر کے بیٹھے ہیں وہ پھر یہی شکایت کریں گے جی نوکریاں ہی نہیں ہیں اور ہم ان امپلائڈ ہیں. بالکل کرنا چاہیے, 100% کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اپریشیٹ کروں گی اور کہوں گی کہ آپ اس کلچر کو بھی پروموٹ کریں. لیٹ یور کڈس ڈو آڈ جابس, لیٹ دیم ڈو فری لانسنگ. بچوں کا کام کرنا ایک نارمل چیز بنائیں یہاں پہ. جب ایک بچہ 15-16 سال کا ہو گیا تو دے آر بگ انف ٹو ڈو سم ورک, دے کین ڈو سم ورک. اچھا اس کے ساتھ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم اتنا برڈن ڈالیں کہ بچے کو سانس لینے کی فرصت نہ ملے, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو انڈر گریڈ میں آپ دیکھیں ایک بچہ 40 کورسز پڑھتا ہے, آپ نے انڈر گریڈ کی تھی تو کتنا % آپ کو یاد ہے؟ ویری لٹل. کتنا آپ چھوڑیں, ابھی تو بڑا ٹائم ہو گیا, بٹ اس ٹائم پہ بھی کتنے % یاد تھا ان یور لاسٹ سیمسٹر؟ اینڈ اف یو تھنک بیک مے بی 4 کورسز 5 کورسز جنرلی انٹرسٹڈ ان یاد ہیں, باقی سارے کدھر گئے؟ سو یہی ہے, میں دوبارہ اس چیز پہ آؤں گی کہ کسی ایک چیز کو فکس کرنے سے چیزیں فکس نہیں ہوں گی. یہ بڑا ایک انقلاب بھی اگر آپ اسے کہیں تو بڑا ایک سلو کوکنگ والا انقلاب ہے, بڑا آہستہ 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 بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی تو پھر ہوگا. بٹ ایوری بڈی کین اسٹارٹ, اپنے گھر سے اپنے آپ سے ضرور شروع کریں. واو, میرا future.p کے جو ہے جو یہ اسٹارٹ اپ ہے, آئی تھنک کہ آپ جس انڈسٹری میں ہو نا اس میں ریونیو جنریٹ کرنا تو مشکل ہے ہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اویئرنیس کا کام ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری, تھرو آؤٹ دا انسٹیٹیوٹس آل اوور پاکستان, it itself اپنے آپ میں چیلنج ہے. سو ہاؤ یو آر لائک ٹیکلنگ دیز چیلنجز اینڈ ہاؤ یو آر اپروچنگ دیز انسٹیٹیوٹس کہ بھائی اپنے بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سکھا دو, انہیں کے کام کی, ایسے نہ ہو کہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں کل کہیں پہ ایڈجسٹ ہی نہ ہو. سو what difficulties and challenges you are facing right now? ہم نے شروع کے 1 سال بہت اسٹرگل کیا کیونکہ پیرنٹس اور بچے دونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور میں بچوں کو بلیم نہیں کرتی کیونکہ بچوں کو جب ایک چیز کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے تو ان کو یہ بات نہیں پتا. پیرنٹس آن دی ادر ہینڈ انسیکیور ہو جاتے تھے بات سن کے. ان کو لگتا تھا کہ میں نے تو اپنے بچے کو بچپن سے کہا ہے کہ تم کمپیوٹر سائنٹسٹ بنو گے یا تم ڈاکٹر بنو گے, وہ یہ ٹیسٹ لے گا تو پھر اس کے بعد وہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا, تو پھر میں کیا کروں گا. اور دوسرا سمپل ایک پرابلم تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیا ہے. ہم شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم ڈائریکٹلی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. میرا ایک ویژن یہ رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک کیریئر کاؤنسلنگ ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل ٹو ایوری ون. تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ بن جائے جو کہ صرف ایلیٹ اسکولس اس کو خرید بھی رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم کمپنی کے ساتھ کولیبریٹ کریں. میں چاہتی تھی کہ ہر کوئی اس کو یوز کر سکے. تو ہم نے بڑی ایک منیمل سی پرائس جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور اس پہ ہم چلتے گئے. لیکن پرائس کا مسئلہ ہی نہیں تھا, مسئلہ اویئرنیس کا تھا. پھر 1 سال کے بعد بھی ریئلائز کہ کچھ چیزیں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پھر وی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹوورڈز انسٹیٹیوشنس. اچھا ایک میں کریڈٹ ضرور دوں گی کہ میری اپنی پرسیپشن بڑی غلط ثابت ہوئی. مجھے لگتا تھا کہ انسٹیٹیوٹس آن بورڈ نہیں آئیں گے, ان کو لگے گا کہ یہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے کونسلرس کو ریپلیس کر رہی ہے یا وہ ہمارے لیے بڑے مسئلے کھڑے کریں گے. بٹ سرپرائزنگلی انسٹیٹیوٹس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو ایجوکیشنلسٹ جو چلا رہے ہیں انسٹیٹیوٹس کو, وہ ٹیچرس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ دے انڈرسٹینڈ دا پروڈکٹ. اینڈ وٹ ہیپنڈ ود اس واز کہ فار ایگزامپل ریسنٹلی ہم آغا خان کے ساتھ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ آغا خان جب کیریئر کاؤنسلنگ یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کرواتا ہے اور وہ بچوں کے گھروں پہ بتاتا ہے کہ یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہے, تو بچوں کے پیرنٹس کا ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ ہے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. سو وین دے سی کہ جی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو دے سی یس گو ہیڈ. سو یو نو جو ہماری ایک ایفرٹ تھی اویئرنیس پھیلانے والی وہ وہاں پہ بہت ریڈیوس ہو گئی, کیونکہ جب اسکول نے کہہ دیا کہ دس از گڈ فار یور کڈ اینڈ اف دے پارٹیسپیٹ دیٹ وڈ بی فینٹاسٹک, اور وہ کہتا ہے میرا دوست کر رہا ہے تو کہتا ہے میں بھی کروں گا, تو وہ ہمارے لیے بڑی فائدے مند چیز ہوئی. تو ہمیں احساس ہوا کہ ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 5 ایئرس ہمیں انسٹیٹیوٹس کو زیادہ سے زیادہ آن بورڈ لے کے آنا ہے, کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ہم جاتے ہیں تو وی آر انٹریکٹنگ ود آن ایوریج 500 اسٹوڈنٹس. تو 500 اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اویئرنیس ایک سیشن کے بعد پھیل جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم انڈیویجول بچے کو الگ الگ اپروچ کرتے ہیں. ایک بہت ایک لمبی ایفرٹ ہے, تو اس سے ہمارا کافی آپ کہہ لیں کہ اٹ ریڈیوسڈ آر ایفرٹ آف اویئرنیس. لیکن 1 سال ہم نے بہت اسٹرگل کیا. ہمارے کچھ ایڈز بھی ہیں آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ, تو میجورٹی آف دیم آر فوکسڈ آن اسپریڈنگ اویئرنیس کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہے کیا.
اب ہم تھوڑا سا اس چیز سے جو ہے وہ نکل آئے ہیں, اب تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہیں. So you are basically doing the career counseling like one-on-one, like, or in a group session, or do you have like trainings for that, like online courses for that? دیکھیں جو ہمارا ٹیسٹ ہے نا وہ تو اینی بڈی کین ٹیک, اور وہ پہلے ہم بالکل 100% آن لائن تھے. ایک ہمیں پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہی آیا, ہم نے چترال میں سیشنز کیے, جی بی میں کیے, ہم وہاں جاتے تھے ٹیسٹ کروانے, انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا تھا. اب یہاں بیٹھے اسلام آباد میں لوگ آپ کو بتائیں گے جی پاکستان از دی فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان ٹرمز آف انٹرنیٹ. وہی واٹس ایپ تو فیس بک تو چل جاتا ہے, بٹ 1 گھنٹے کا ٹیسٹ کے لیے جو ایک اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے وہ نہیں چلتا. تو ہم نے بڑا اسٹرگل کیا. تو اس سال اگست میں ہم نے یہ کیا کہ ہم بکلیٹس پہ چلے گئے. تو بکلیٹس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہماری کاسٹ اوپر چلی گئی, بیکاز obviously پرنٹنگ از دیئر. فائدہ یہ ہوا کہ ہم اسکیل کر گئے, اب ہم 1000 بچے کا ٹیسٹ بھی ایک ٹائم میں کر لیتے ہیں, بٹ اٹ گوز تھرو دا سیم سسٹم. بچہ بکلیٹ پہ ٹیسٹ دیتا ہے, ہم مینولی سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ ویب سائٹ merafuture.pk از اباؤٹ ٹیسٹنگ, تو اس میں مینولی اکاؤنٹس کریٹ کر کے تو اس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں. تو اس کے تھرو ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ ایک ہیلپ ملی. یعنی وی بیسیکلی چینج دا ہول آئیڈیالوجی, کہ میرا تھا کہ کبھی بھی ہم آن لائن سے نہیں ہٹیں گے, بٹ پاکستان کے اندر آپ کو چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی پلان نہیں کی ہوئی ہوتی. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈیڈ. سوری آپ کا کویشچن میں بیچ میں بھول گئی آپ کا. The question was whatever, but let me connect this dot with another. Aptitude test ہو گئے جی. ہاں آپ نے اچھا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد بچوں کو ہم دیتے ہیں رپورٹ 20 پیجز کی. وہ ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کی پرسنالٹی, یہ انٹرسٹ, یہ سبجیکٹ ایریاز, اور یہ آپ کی سوٹیبل فیلڈ آئی ہے. پھر ہم وہاں پہ چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ بچہ تو بہت ینگ ہے نا, پھر ہم سیشنز کرتے ہیں. سیشن ہم ایک کرتے ہیں کمبائن, جس میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی جو رپورٹ آئی ہے نا اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب بتاؤ کسی کے کوئی ان پرسن کویشچنز ہیں تو گو ہیڈ اینڈ آسک دوز کویشچنز. سو وی ہیو ہیڈ سیشن ایز لانگ ایز 6 hours 7 hours. ایک کیڈٹ کالج میں ہم گئے, وہاں پہ وی ہیڈ اے سیشن آف 12 hours. میں بالکل مینٹلی ایگزاسٹ ہو گئے تھے آخر تک, بٹ کڈز ہیڈ سو مینی کویشچنس کہ بس ہمیں پتہ لگ جائے, کیونکہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ اپرچونیٹی انہیں دوبارہ نہیں ملے گی, کیونکہ وی ہیو گون ٹو ریئلی فار فلنگ ایریاز. مطلب میں نے ایسے علاقے بھی ایکسپلور کیے جو مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا تھا, بٹ وی ہیو گون ٹو دیز ایریاز. تو وی فالو اٹ اپ ود اے کاؤنسلنگ سیشن ٹو میک شیور کہ ہم کلوجر دیں اس چیز کا. بچے کو اگر ایک آ گیا ہے کمپیوٹر سائنسز, دیٹس ناٹ انف. بچے کے 10 سوال ہوتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنسز کا مطلب کیا ہے, کمپیوٹر سائنسز میں نے AI کرنا ہے, میں نے سائبر سیکیورٹی کرنی ہے, میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اچھا آگے اس میں کیا کر سکتا ہوں, اگر میں انٹرپرینور بننا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. سو دے ہیو لائک ملین کویشچنز ان دیئر, اینڈ دیٹ سارٹ آف میکس یو سیڈ ایز ویل, بیکاز یو ریئلائز کہ دے ہیونٹ ہیڈ اینی بڈی ٹو آسک دیز کویشچنز بفور, وچ از اٹ سیلف از اے ویری سیڈ تھنگ کہ اپنے گھر والوں سے نہیں پوچھ سکتے, رشتہ داروں سے نہیں پوچھ سکتے. تو ان کے پاس کتنی کم اپرچونیٹی ہے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سیشن. تو دیٹس ہاؤ بیسیکلی وی رن دا پروسیس. سو یہ تو آپ کا ہو گیا کہ آپ جب فزیکلی ان انسٹیٹیوٹ گئے, وہاں پر آپ نے کاؤنسلنگ کی اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوئے, اور اس کے بعد کاؤنسلنگ. واٹ ہیپن ٹو دوز لائک میرے جیسے بندہ ہے جو کہ میں آپ کی صرف ویب سائٹ دیکھ سکتا ہوں, وہاں پر بھی آن لائن میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اس کے بعد لیٹس سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے دیا, اب مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. سو ڈو یو ہیو لائک مینٹورز آن لائن ویئر آئی کین ٹاک ٹو دیم؟ اچھا اس میں ایک چیز ہم نے کی کہ جو سیشن ہم دیا کرتے تھے نا انسٹیٹیوٹس میں جا کے, تو ہم نے کہا کہ واقعی ہم نے سوچا, ہم نے کہا کہ جو بچہ آ کے دے رہا ہے ٹیسٹ آن لائن, وہ تو انسٹیٹیوٹ کے تھرو نہیں آ رہا, تو اس کے لیے تو ایک تو ہم نے کیا کہ ان سیشنس کو ہم نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیا. سو اٹس اے 45 منٹ سیشن جو پوری رپورٹ ان کی ایکسپلین کرتا ہے, ایجوکیشن فیلڈس کرتا ہے. اس کے بعد بھی بچہ کہتا ہے کہ مجھے ان پرسن سیشن چاہیے اور مجھے کسی مینٹور سے چاہیے جو کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہو یا جو کریٹیو اینڈ ڈیزائن کے اندر ہو. تو ہمارے پاس مینٹرز ہیں, دے کین بک دا سیشن آن لائن اور اس کے اندر وہ ان سے لے سکتے ہیں. ہاں لیکن ایک ہماری لمیٹیشن ضرور اس کے اندر ہے کہ دیٹ بیکمز ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. از اٹ لائک ون آن ون کوچنگ رائٹ؟ سو یا obviously تو اس میں ایک انفارچونیٹلی میں نہیں چاہتی تھی یہ چیز ہو کہ جی صرف ایلیٹ کے لیے ہو, پریولیج کے لیے ہو, لیکن جب آپ ایک آؤٹ سائڈر کو لے کے آتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے دیم, تو وہ پیمنٹ وہاں پہ تھوڑی جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو اسی کی وجہ سے ہم نے یوٹیوب پہ ایک سیشن ڈالا کہ بچے یہ نہ فیل کریں کہ کیونکہ میں وہ 5,000 روپے نہیں دے سکتا ون آن ون سیشن کے, تو میرے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے. وہ فری جا کے یوٹیوب پہ وہ دے کین لک ایٹ دیٹ انفارمیشن. ہاؤ مچ نارملی لائک یور I would say like your average mentor charges, like is it like per hour basis or per session? So it's an hour session. Okay. It's an hour session, so it is like a 5,000 rupees session. اور اس میں ہم پیسے نہیں رکھتے ہیں, ہم سارے مینٹر کو پے کر دیتے ہیں. So we don't keep anything. But again وہ پوائنٹ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ not everybody can afford a 5,000 rupees an hour session. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے جتنی انفارمیشن ہم آن لائن دے سکتے تھے نا, یوٹیوب پہ دے سکتے تھے. ہماری کورسز کا پلیٹ فارم ہے learning.merafuture, وہاں پہ ایک پورا کورس فری اس کا پڑھا ہوا ہے کہ آپ انرول ہو جائیں, اپنی ڈگری سمجھ لیں. ایک کورس وہاں پہ پڑھا ہوا ہے یونیورسٹی ایڈمیشن گائیڈ لائنس کا. بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے لامز IBA ناسٹ یا میں نے GK یا UET جانا ہے, تو پروسیس کیا ہے, ٹیسٹ آئے گا تو کس طرح کا ٹیسٹ آئے گا, میں کیا کروں گا, ایڈمیشنز کھلتے کب ہیں,
اگر میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتیں, فری کورس پڑا ہوا ہے وہاں پہ جا کے لے لیں. سو یو نو ایز مچ ایز وی کوڈ وی ہیو ٹرائڈ گیون اٹ فار فری. اب آف کورس ایز اے کمپنی ہمیں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے لیے تو ہم چارج کرتے ہیں, لیکن مینٹور سیشن کے اوپر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بچہ ہی اس کے اوپر, اگین وہ پریویلیج والی پرابلم وہاں پہ جو ہے. How much you charge for the aptitude test? سو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لاسٹ ایئر ہمارا 1000 روپیز پہ تھا انکلوڈنگ ٹیکسز, اس سال 1500 پہ. اور یہ جو کریئر کاؤنسلنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کس لیول پہ کرتے ہو؟ آپ اسکول کالج لیول پہ بھی کرتے ہو؟ کیونکہ لیٹس سے اگر میں یونیورسٹی گریجویٹ ہوں اور تب بھی مجھے ساری چیز دھندلی نظر آ رہی ہے اینڈ آئی ایم کنفیوز, تو ایٹ دیٹ اسٹیج the counseling is still available? اچھا, جو میرا future.pk ہے وہ ویری فوکسڈ آن پری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے. سو دیٹ از فار 15 to 19 years old, 9th سے 12th کے بیچ میں. بٹ یس وی ہیڈ اے لاٹ آف ڈیمانڈ فرام دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اینڈ گریجویٹس, کیونکہ بچے 15 سے 19 سال کی عمر میں تو بڑے لاؤ بالی سے ہوتے ہیں, انہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ کہتے ہیں بس پارٹی ہو جائے بس اور کچھ نہیں کرنا. لیکن نا جب وہ یونیورسٹی کے دوسرے سیمسٹر میں پہنچتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ہو غلطی ہو گئی. تو اس کے لیے پھر وی لانچڈ کیریئر ونڈرز. تو careerwonders.com از اے ویب سائٹ جو کہ گریجویٹس اور پروفیشنلس کے لیے ہے. وہاں پہ بھی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہیں بٹ تھوڑے ہائی لیول کے ہیں, بیکاز آف کورس اٹ از فوکسڈ آن دوز پیپل. وہ ٹیسٹ ہیں وہاں پہ, ان کے ریزلٹس ہیں, ان کے کمپیریزن ہیں ود دا انڈسٹری. انڈسٹری سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سیم جاب لیول پہ ہیں, ان کی طرح سے سیم یونیورسٹی گریجویٹ ہیں, ایک ایج گروپ سے ہیں, وومین مین کے کمپیریزن ہے, کہ مطلب آپ کو اندازہ ہو کہ میں اگر ایک ٹیسٹ دیتا ہوں تو میں ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پاپولیشن کہاں پہ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد وہ ایک مینٹور سیشن اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے مینٹور سیشن بھی ان کے لیے ارینج کر دیتے ہیں. ان کی ڈیمانڈس بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں. جو میرا فیوچر پہ بچہ آتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے کہ مجھے جنیرک انفارمیشن چاہیے, جنرل انفارمیشن چاہیے. جو وہاں بچہ آتا ہے نا, وہ پتہ ہوتا ہے یار میں نے 3 سال سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں لگا لیا, اب میں نے نہیں رہنا, میں نے کسی ایسے بندے سے بات کرنی ہے جس نے اپنی کمپنی کھولی ہو, جا کے میری اس سے بات کرائیں. تو پھر ہم کہتے ہیں مینٹرس کی لسٹ ہے, آپ بتا دیں, وہ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں دین. اور وہاں پہ آف کورس پیئنگ کیپیبلٹی بھی اوپر چلی جاتی ہے, کیونکہ دے آر یوزلی پروفیشنل یونیورسٹی گریجویٹ, تو ان کے لیے 5-6 ہزار روپے 2,000 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. خیر ٹیسٹ وہاں پہ بھی ہمارا 1,000 روپے کا, اٹس ویری چیپ. مینٹور سیشن ہمارے جو ہیں وہ ایکسپینسو ہیں. So you are running these two companies, like you are the only founder, right? Yes, unfortunately. So how you are managing your time? Like you told me back, you are managing some other projects as well beside these two ventures. So how you are like managing your time, and you have to family to support, you have to give your children the appropriate time, and unko bhi to career counseling deni hai, unko bhi to time deni. So how you are managing your time across all these projects? دیکھیے it's been difficult. I won't say it's been easy. جب میں نے شروع کیا تھا تو آئی ڈیڈنٹ لیو مائی جاب فار 2 years بیکاز ایک جاب والے لوگ کچھ کہتے ہیں ڈرپھوک بھی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ وینچر فیل ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. دوسرا آف کورس بینگ فرام مڈل کلاس, اگین وی ڈونٹ ہیو دا پریویلیج کہ آج ہم جاب چھوڑیں اور ہم کشتیاں جلا کے کہیں جی آج تو ہم بزنس شروع کر دیں گے. تو وہ آپ نے وہ بھی, میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بات, تو میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ موٹیویشنل اسپیکر والی چیز میرے سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہ کہوں گی جی کشتیاں جلا دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی کر سکتا ہے. You don't agree with that? I don't agree with that. I'm sorry. I don't agree with that. So you think there should be a plan B? I think there should always be a plan B. اور اسپیشلی دیکھیں جب لوگ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ یہ والا دیکھیں, یہ انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں بہت اچھی لگتی ہیں باتیں, کیونکہ بچے نے جو انڈر گریڈ کیا وہ اس نے لون لے کے کیا, اماں ابا سے پیسے لے کے نہیں. آپ اماں ابا سے پیسے لے کے انڈر گریجویٹ کرتے ہیں تو یو او سم تھنگ بیک, رائٹ. سو آپ اماں ابا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آئی ڈونٹ کیئر اور میں تو اب جا رہا ہوں اپنا ٹریول کا پیشن ایکسپلور کرنے, فنڈ می فار دیٹ ایز ویل. تو وہ ایک بڑی وہ ڈفرینٹ کہانی ہو جاتی ہے. سو آئی کیپٹ مائی جاب فار 2 years while running this, but eventually it came to the point where venture started doing somewhat good. I won't say good enough کہ آپ بالکل جاب چھوڑ دیں, but I realized کہ اب ایک پوائنٹ آ گیا where I can safely quit my job and put all my attention here. But that is quite recent. It's a lot of work. میں سمجھتی ہوں کہ شاید میرا ایک جو اسٹرانگ ہولڈ ہے, ایک چیز جس میں I take a lot of pride is time management. So I'm pretty good at it. تو ویسے بھی آپ دیکھیں 9 to 5 جاب میں لوگ ایکچولی 11 سے 3 کام کرتے ہیں. صبح تو چائے چلتی ہے اور اس کے بعد 3 بجے کے بعد 5 بجنے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے میرے پاس ہیں ہی 4 گھنٹے. So I don't have time for چائے اور گپ شپ اور اس طرح کی چیزیں. فوکس آل مائی انرجیز کہ یہ کام ہے مجھے کرنا ہے. آپ کو میں کبھی اپنا ڈیسک ٹاپ دکھاؤں گی تو اس پہ آئی ہیو تھنگس ٹو ڈو کا پورا ایک بھرا ہوا ہے اس پہ کہ مجھے منڈے کو کیا کرنا ہے, ٹیوزڈے کو کیا کرنا ہے, تھرسڈے کو کیا کرنا ہے. سو اگر میں پلان کرتی ہوں تو آئی کین ڈو ویل, اینڈ آئی تھنک اینی بڈی ہو کین پلان ول ڈو ویل. ہیپ ہیزڈ چیزیں نہیں چل سکتی. But still, I would say کہ being the lone founder, it's been difficult. And as I was discussing with you earlier, کہ اب I'm on the hunt کہ I want somebody to come join me at the strategic level. Help me take میرا future where I've been unable to be at 3 places at one time. So I want somebody کہ اچھا اگر GB میں ٹیسٹنگ ہے, کاؤنسلنگ ہے تو you go. I will manage South Punjab.
and somebody else manages Sindh. So I'm looking for people who come and join me at that level now, because yes, شروع میں ٹھیک تھا, بٹ اب ہم کیونکہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اب ڈیمانڈز آ رہی ہیں اسکولس کی, کالجز کی, انسٹیٹیوٹس کی, یونیورسٹیز کی, اب ہمیں مینیج کرنا ہے ایسے لیول پہ جا کے کہ جہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ, ایک پوری ٹیم اسٹریٹجک لیول. آئی ہیو اے ٹیم ایٹ دا ورکس انڈر می, بٹ دے آر ناٹ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول. سو اس پہ آف کورس وی آر لوکنگ ایٹ. اچھا, آپ نے بڑے مزے کی بات کی ٹائم مینجمنٹ کی, اور ماشاء اللہ یو آر ویری گڈ ایٹ اٹ. یو آر مینیجنگ یور ٹائم اینڈ یو آر گیونگ لائک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ٹو ایچ پروجیکٹ. بٹ وین اٹ کمس ٹو اسٹوڈنٹس, وین اٹ کمس ٹو لائک, کیونکہ ہمیں ہمارا مذہب بھی اس چیز کی کافی کا درس دیتا ہے کہ ٹائم کی بڑی قدر کریں, بہت ویلیویبل ایسٹ ہے, رائٹ, لیکن ہم نہیں کرتے انفارچونیٹلی. نہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس, نہ ہمارے گریجویٹس, اور جو ایون نکل بھی جاتے ہیں جو کہ فیلڈز میں ہوتے ہیں, سم ہاؤ آپ کو بھائی میٹنگ کے لیے 8 بجے پہنچنا ہے, آپ 9 بجے پہنچ رہے ہیں. سو what are your tips on time management to the youth and those who are professionals? What would you say to them about time management? لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کوئی بہت مشکل چیز ہے, یہ کوئی ایسا اسکل ہے. Because I myself struggle with it. I myself struggle. That is why I'm asking you this. Actually, a very short course on time management میں کرواتی بھی ہوں پروفیشنلس کو. تو وہ دیکھیں, اٹس ویری بیسک تھنگ, اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. ایک ٹائم مینجمنٹ کوادرنٹ ہوتا ہے. اگر میں بیسیکلی اس کی سمری آپ کو بتاؤں تو وہ بڑا مزے کا کوادرنٹ ہے. وہ کوادرنٹ یہ کہتا ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر آپ کی ہوتی ہے ارجنسی اور ایک سائڈ پہ ہوتی ہے امپورٹنس. تو آپ کا ایک باکس ہوتا ہے جس میں ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتے ہیں نہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک باکس ہوتا ہے جس میں ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال تو باس آپ کے سر کھڑا ہو گیا, مجھے فائل بھی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یار امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اب باس کو میں نہیں کر کے دوں گا تو مسئلہ پڑ جائے گا. پھر ایک ٹاسک ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ارجنٹ نہیں ہوتے. جیسے آپ کی بیگم کی سالگرہ آ رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ارجنٹ نہیں ہے, آپ بھی کہتے ہیں آخر تک چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, آخری دن آپ بھول جاتے ہیں, پھر جو گھر میں طوفان مچتا ہے. اور ایک آپ کا کوادرنٹ ہوتا ہے وچ از امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. تو جب آپ اپنے ٹاسک دیکھتے ہیں تو میں لوگوں سے سجیسٹ کرتی ہوں کہ پلیس دیم ان دوز کوادرنٹس, بیکاز وٹ بیسیکلی ہیپنز از کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے, ہم انہیں ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس والے کوادرنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہیں. وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ارجنٹ بھی ہوتی ہے. تو ون ڈے وین یو وینٹ ٹو ورک اینڈ ایوری تھنگ دیٹ واز ڈیو واز امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ, اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان دا پلاننگ. تو میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ ایدی صاحب کو دیکھیں یا آپ مارک زکربرگ کو دیکھیں یا آپ اسٹیو جابس کو دیکھیں, تو آپ دیکھیں کہ اسٹیو جابس کالے رنگ کی ٹی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ پہنتا تھا. مارک زکربرگ کو آپ دیکھیں تو جینس پہنتا ہے, گرے شرٹ. ایدی صاحب کے پاس 2 سوٹ تھے. تو کسی نے مارک زکربرگ سے پوچھا کہ یار تو اتنا امیر آدمی ہے, مطلب اچھے کپڑے ہی پہن لیا کر. اس نے کہا میں جو ہوں نا صبح اٹھ کے 15 منٹ یہ سوچنے میں نہیں لگا سکتا کہ میں نے کپڑے کون سے پہننے ہیں. تو میرے پاس کوئی 25 گرے ٹی شرٹس ہیں. آئی گیٹ اپ, آئی گیٹ مائی ٹی شرٹ آن, آئی گو آن ود مائی ورک. جو صبح کے 15 منٹ میں نے اس چیز میں ویسٹ کرنے نا, وہ میں بیکاز اوبیسلی از رننگ آرگنائزیشن جو شاید دنیا کو رول کر رہی ہے, تو وہ 15 منٹ اس چیز میں ویسٹ کرے, وہ نہیں کرتا. ایدی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو میں صبح اٹھ کے سوچوں کہ میرے کپڑے کلف لگے ہوئے ہوں تو بڑے اچھے ہوں, تو یہ یہاں پہ اس کی شکن پڑی, میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں نکال کے باہر پھینک دی اپنی زندگی سے. تو ہر کسی کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں فیس بک سے ایڈکٹ ہو جاتی ہوں, تو مجھے بہت میرا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, تو میں فیس بک ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اپنے موبائل سے کہ یار رات کو جب بستر پہ لیٹے ہیں اس ٹائم تو فیس بک نہ دیکھیں نا. تو لیکن واپس آ جاتا ہے ہر 6 مہینے بعد, مطلب آف کورس یو نو ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. لیکن یہ بڑی سمپل سی اسکل ہے. سو پلان. آج آپ یہ سوچیں کہ کوئی آپ یہ پوڈ کاسٹ آج کر رہے ہیں, تو یہ پوڈ کاسٹ جو آپ کر رہے ہیں تو ڈیڈ یو پلان فار اٹ فار اے ویک؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کا بندہ غائب ہو گیا, یار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ پوڈ کاسٹ کے لیے. تو وہ اس ٹائم تو وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے, تو کہاں سے ملے گا بندہ؟ نہیں ملے گا, انگزائٹی بھی ہوگی, باقی ٹاسک بھی رہ جائیں گے. سو آئی تھنک اف یو پلان تو, اور پھر ہوتا ہے کہ اس میں پھر یو ہیو دیز تھنگس لیفٹ جو کہ ایمرجنسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ آپریٹ ایسے کرتے ہیں, فون کر دیں میں آفس کے باہر کھڑا ہوں تو میں آ جاؤں اندر, تو اب آپ کہتے ہیں یار میں تو اس کا مطلب بتایا نہیں اس بندے نے, لیکن آپ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے, وہ کلائنٹ ہے آپ کا. تو دین یو اسٹل ہیو سم ٹائم لیفٹ ان یور ڈے کہ آپ ان چیزوں کو بھی ہینڈل کر سکیں. اب فار ایوری بڈی اٹ از ڈفرنٹ, بٹ دیٹس ہاؤ آئی آپریٹ اینڈ دیٹس ہاؤ آئی مینیجڈ اسٹارٹ اپس اینڈ مائی جاب اینڈ فیملی. اینڈ ایک ٹائم پہ PhD بھی چل رہی تھی, تو وہ ساری ایسے ہی مینیج ہوئی, اور کوئی طریقہ نہیں تھا مینیج کرنے کا. اچھا میم, آپ ینگسٹر کی اسٹرگل کے لیے کافی کام کر رہی ہیں, ان کو کریئر کاؤنسلنگ اور رائٹ ٹریک پہ لانا تاکہ کل کو وہ کنفیوز نہ رہیں, بٹکے نہ, ڈپریس نہ ہو, فرسٹریٹ نہ ہو. آپ جو خود اپنا اسٹارٹ اپ چلا رہی ہیں, ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ اینڈ ہاؤ چیلنجنگ از دیٹ؟ بیکاز ہم سنتے ہیں پاکستان میں اتنی $1 ملین کی فنڈنگ آ گئی ہے, اسٹارٹ اپس کو مل گئی ہے, دس اس کو فلانے نے اتنا ریز کر لیا, اس نے اتنا ریز کر لیا. لائک ہم ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی فنڈنگ آ رہی ہے. از اٹ ریئلی دا ٹروتھ؟ دیکھیے
کچھ چیزوں میں تو بہت امپرومنٹ آئی ہے. جیسے ہم خود انکیوبیشن سینٹر میں ہیں, ایک انکیوبیشن سینٹر ہے, اس کے اندر میم انکیوبیشن نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو کہ اگنائٹ کے انڈر آتا ہے. تو وی وینٹ تھرو اے کمپیٹیٹیو پروسیس اور ہم وہاں انکیوبیٹ ہوئے. انکیوبیشن سینٹر میں ہونے کے بہت فائدے ہیں, جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں رینٹ نہیں دینا, ہمیں انٹرنیٹ کا پے نہیں کرنا. وہاں پہ ایک پہلے سے کیفے ہے, ہم ادھر جاتے ہیں, کھا پی لیتے ہیں. ناٹ دیٹ کھانا فری ہوتا ہے, بٹ یو نو ہیونگ این انوائرمنٹ جو کہ آپ کو باہر جا کے کھانا پڑے, آپ کا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے, تو آپ ادھر ہی کھانا وانا کھاتے ہیں. کلیننگ از دیئر, سب کچھ وہاں پر ہے. تو وی جسٹ سیٹ اپ دیئر آفس, اور ہمیں کوئی چیز اس کی پے نہیں کرنی. سو انکیوبیشن سینٹرز جو وجود میں آئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں, انہوں نے واقعی اسٹارٹ اپس کو ایک انوائرمنٹ دی ہے, آپشن دی ہے تھرائیو کرنے کی. لیکن جو فنڈنگ والی ہے انوائرمنٹ, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بلون آؤٹ آف پروپورشنز ہے. یس, فنڈنگ از کمنگ, لیکن جب آپ اس کی بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فنڈنگ از ناٹ گیٹنگ ٹو مے بی دا اسٹارٹ اپس دیٹ ایکچولی ڈیزرو. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ جو ہمیں فنڈنگ نہیں ملی تو اس لیے نہیں, بٹ آپ کو نہیں ملی ابھی تک؟ نہیں, ہمیں ایک ملی ہوئی ہے فنڈنگ, بٹ ان جنرل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ہول تھنگ کہ آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے, ایک مڈل کلاس بندہ اسٹارٹ کرتا ہے, تو دیکھیں وہ 1 ملین لگائے گا, 2 ملین لگائے گا, اس سے اوپر تو اس کے پاس ہے نہیں. ایک اسٹارٹ اپ ہے, وہ اسٹارٹ کرتا ہے 40 ملین سے, 50 ملین سے. اسٹارٹ کویسچن نہیں کہ یار اگر ایک بندہ 40-50 ملین بوٹ اسٹریپ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ آلریڈی ہیز انف ٹو پٹ ان دیٹ کمپنی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ اس کے بیک میں جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ جی وہ تو بہت بڑی ایک ہوٹلس کی چین ہے, ان کے بیٹے ہیں, یا ان کا یہ فلانی چیز چل رہی ہے, وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پہلے ہی ایک ایسی اسٹیج کے اوپر ہے ویئر انویسٹرز فیل کہ اٹ از ویری سیف ٹو انویسٹ ان دس پرسن آن دس اسٹارٹ اپ. تو فنڈنگ گوز ٹورڈز دیٹ. اگر میرے جیسا کوئی بندہ, میرے بہت سارے دوست ہیں وہ بھی اسٹارٹ اپ سسٹم میں, وہ اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, تو ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم 1 ملین سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, وہ بھی بڑی ہم جان جسے کہتے ہیں نا, وہ دل پہ پتھر رکھ کے ہم اس کو لگاتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں اس لیول تک آتے آتے جس لیول پہ ہم انویسٹرس کو سیف لگیں, وہ ایک بڑی لمبی اسٹرگل ہے. وہ کسی کی جو 30 ملین سے اسٹارٹ کر رہا ہے 1 سال کی اسٹرگل ہے, اور جو 1 ملین سے اسٹارٹ کر رہا ہے اس کی جو ہے وہ 10 سال کی 5 سال کی اسٹرگل ہے. اور پھر وہی اٹ کمز ٹو دا پوائنٹ کہ اٹ بیکمز اے بزنس ناٹ اے اسٹارٹ اپ. تو جو اسٹارٹ اپ کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک تو پاکستان میں انویسٹرس کو وہ کلیئر نہیں ہے, دے آر اسٹل لوکنگ فار سیف انویسٹمنٹس. آپ نے بینک میں انویسٹ کر دیا, آپ نے ایک, اب ڈلیوری سروسز ہیں, ڈلیوری سروسز آر یو نو ریئلی بومنگ رائٹ ناؤ, اور بہت ساری انویسٹمنٹ بھی اس کے اندر گئی ہے, اور اس میں سے میجورٹی فیل بھی ہو گئی ہیں, کیونکہ میں نام تو کمپنیز کے نہیں لے سکتی, بٹ اونلی فیو ہیو سروائیوڈ. بٹ بیکاز وہ ایک ایسی چیز کو کیٹر کر رہی تھی جو کہ جیسے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹیلی کام کا ایک ببل آیا, تو ہر کوئی ٹیلی کام میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا, رائٹ, بٹ ساری انویسٹمنٹس تو پے بیک نہیں ہوئی. اس طرح بھی ڈلیوری سروسز کا ببل ہے, آن لائن شاپنگ کا ببل ہے, تو سب کو اس میں انویسٹ کرنا ہے, بٹ وہ ساری کی ساری تو پے بیک نہیں ہو رہی. لیکن اس میں سے کوئی ایک اگر $8 ملین ریز کر لیتا ہے, تو دیٹ از شون ایز کہ یو نو پاکستان اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم از ریزنگ اے لاٹ آف منی. اٹ از ناٹ ایز I won't say it's a true picture because it is not getting to all the startups. میں بہت اچھے اسٹارٹ اپس کو جانتی ہوں اور میکنگ اے ہیوج ڈفرینس, بٹ وہ نہیں فنڈنگ لے پائے کیونکہ they were not in the right rooms with the right people. They were unable to sort of attract the investors to them because کئی دفعہ ان کمروں میں جانے کے لیے آپ کو کانٹیکٹ چاہیے ہوتے ہیں. سو اس میں کچھ میں سمجھتی ہوں کہ it is exaggerated. It is there but it is exaggerated as well. Since you have done your PhD from the UK نا, تو ایک چیز یہ بھی سننے میں آتی ہے جو کہ فورن گریجویٹس ہوتے ہیں, PhDs ہوتے ہیں, ان کو کافی آسانی سے فنڈنگ مل جاتی ہے. Is it a myth or نہیں, میں اس بات دیکھیں فنڈنگ بھی بڑی مزیدار ہے. میں جب اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا تو ایک کانفرنس تھی بڑی مشہور, پاکستان کی کانفرنس ہے, اگین آئی وونٹ ٹیک دا نیم. اٹس اے ویری فینسی کانفرنس کہ جی ہم تو اسٹارٹ اپس کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس میں سیشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر پچنگ ہوتی ہے, اس پچنگ کے بعد جی لاسٹ ایئر وی ریز لائک $3 ملین اور سم تھنگ. تو آئی گاٹ ویری ایکسائٹیڈ آف کورس, سو آئی وینٹ ان ٹو دیٹ, اور میں نے بھی وہاں پہ پچ کیا. اور وہ میں ایکچولی لاہور گئی کیونکہ وہ میری لاہور کی ایک یونیورسٹی UMT سے میں نے MBA اپنا کیا تھا بیک ان 2004. انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا, تو آئی وینٹ ٹو لاہور, آئی پچڈ ان دیٹ. اور وہ لاہور میں کوئی 150 اسٹارٹ اپس تھے, اس میں انہوں نے کوئی 5 سلیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد کے اندر دے ول ڈو دا فائنل پچنگ سیشن. اور آف کورس ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو ہاؤ دس ہول ایکو سسٹم ورکس اینڈ آلسو. آئی تھاٹ کہ اوکے یو نو ویری ایکسائٹنگ, وی آر ون آف دی ٹاپ 10 اسٹارٹ اپ. تو اس وقت ہمارا اسٹارٹ اپ بالکل آف دا گراؤنڈ تھا ہی نہیں, پروڈکٹ وازنٹ دیئر, دا آئیڈیا واز دیئر بٹ پروڈکٹ وازنٹ دیئر. And then we found out how it works because when pitching happened, there was not a single investor sitting here جو کہ جس نے کہا ہو کہ جی میں انویسٹمنٹ آفر کرتا ہوں, جس نے کہا ہو کہ جی میں آفس آورز آپ کو دیتا ہوں کہ ہم بعد میں میٹ کرتے ہیں. It was just a lot of hyped up pitching session, you know, and you know social media پہ they show کہ جی یہ انویسٹر آیا تھا, وہ انویسٹر آیا تھا. Majority of the investors were expats living in UK, living in USA. They came from there. دیکھیں وہاں پہ اگر آپ $25,000 آپ نے بچا لیے, انفارچونیٹلی پاکستان کے 50 لاکھ بن جاتے ہیں.
وہاں پہ $25,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ آپ کسی کو کہیں گے جی میں تو تمہیں دیتا ہوں تو میں 50% تک کمپنی کو کہے گا ہاں جی ہاں آپ لے لیں. تو وہ مجھے اس سیشن کے بعد احساس ہوا کہ دس از آل ہائپڈ اپ. And I actually went to 9 out of those 10 startups and I asked them, did you get any, sort of feedback or say, your startup is very good, so we are interested in investing in it and let's talk, nothing, nobody. But again, when next time they advertised, they said last year 250 startups pitched and this much funding was raised. تو اس کی کوئی accountability نہیں ہے کہ کس نے funding raise کی ہے, کہاں پہ ریز کی ہے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے دس از آل ہائپڈ اپ, اٹس ریئلی ہائپڈ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ بینگ اے فارن گریجویٹ اٹ ہیلپس می. ہاں شاید میری گرومنگ اس میں شاید تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, سو آئی کین پریزنٹ مائی سیلف بیٹر, بٹ I don't think it gives me any sort of added advantage. I don't think so. Do you think startups should focus on bootstrapping and start focus on the generation of the revenue from the day number one so they can sustain rather than going into this whole wastage of time? I would not say wastage of time. You are getting exposure. Yeah. Maybe if you get lucky, you can get funding, but the funding will not be enough. So rather than it, should people focus on bootstrapping and generation of the revenue and then sustaining their business from the get go. دیکھیں کچھ پروڈکٹس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی وی آر گوئنگ ٹو میک برگرز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیل دیم. ہم ڈفرینٹ وہ جگہوں پہ اسٹال لگائیں گے اور سیل کریں گے, تو پہلے دن سے آپ کا ریونیو بن سکتا ہے. اب ایک کمپنی ہے جو کہ اس چیز کے اوپر کام کریے کہ جی ہم ایک ایسا میڈیکل میتھڈ بنائیں گے کہ جس سے ڈائگنوسس آف کووڈ جو ہے, فار ایگزامپل اسکیننگ کے تھرو جناب ایک بندہ یہاں سے گزرا ہے تو اس نے کہا کہ یار اس میں سمٹمز لگ رہے ہیں, تو آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. وہ نہیں بنا سکتا ریونیو, اس کو 2 سال فنڈنگ چاہیے. وہ جب تک 2 سال فنڈنگ اس کو نہیں آئے گی. میرا فیوچر کی ویب سائٹ ہم نے جون 2020 میں لانچ کی تھی. We started working on it in August 2019. So between August 2019 to June 2020, if we go and ask for funding or anything, تو وہ کہیں کہ جی آپ کا ریونیو کدھر ہے, تو میں تو انہیں ریونیو نہیں دکھا سکتی because the product is not there. And we have gone to revenue stage pretty quickly, but I know many startups جو کہ پروڈکٹ, دیکھیں اسٹارٹ اپ کا مطلب ہی یہی ہے, it's an innovative idea. It will disrupt the main corporation. It will disrupt how the things work in the real world. تو وہ ریونیو جنریشن ہر کسی کی پاسبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. جن کی ہے پاسبلٹی, یس دیٹ وڈ بی فینٹاسٹک, بیکاز انویسٹر آپ کا جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, دے آر obviously more interested. کیونکہ دیکھیں کوئی آپ سے بھی 10 روپے مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں, فقیر بھی آپ دیکھتے ہیں اچھا یار فقیر اس قابل ہے کہ میں اسے 10 روپے دوں یا نہ دوں, تو جس سے آپ 10 لاکھ مانگ رہے ہیں وہ پوچھے گا تو صحیح, لیکن ناٹ ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. سو اب امریکہ کا ایک بہت مشہور اسکینڈل ہے, آئی فارگاٹ دا فل نیم, الزبتھ ہومز آئی تھنک اس کا نام ہے. سو یو ریمبر کہ شی بلڈ دا ہول کمپنی, اٹ واز اے $multi-million کمپنی. اس نے کہا تھا کہ جی ایک آپ خون کا قطرہ دیں گے تو اس سے آپ کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے. اینڈ so many people, I mean Henry Kissinger invested in that. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک اس طرح کا آپ نام لے آتے ہیں تو everybody else just follows. Within 2 years it was gone because وہ the product wasn't there. So they gave funding کہ یہ پروڈکٹ بنے گی اور یہ جب مارکیٹ میں آئے گی تو یہ تو تباہی پھیر دے گی. یہ تو بالکل آپ فیس بک کی اگر اسٹوری دیکھیں تو he came up with sort of a demo product and then he got a lot of investors to eventually make Facebook. تو ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ڈفرینٹ لائف سائیکلس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بندے کا ان کا میکینزم ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وین دے کین ایکچولی جنریٹ دا ریونیو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا پروڈکٹ اینڈ سروس. یو آر ورکنگ اے ٹریمینڈس جاب ان این انڈسٹری جہاں پہ شاید ہی کوئی کام کر رہا ہو فار دا یو ٹو پٹ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن. Where you see merafuture.pk in upcoming 5 to 10 years? What are your milestone and where you self after 10 years? اچھا میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وی آر دی اونلی ونس, دیر آر لاٹ آف اسٹارٹ اپس ورکنگ ان دس. اور مجھے ایک بات بہت اچھی یہ لگتی ہے کہ ڈسپائٹ آل دا پرابلمز دیٹ پاکستان ہیز, آپ یہاں پہ جب لوگوں سے بات کریں گے نا, دے وانٹ ٹو گیو بیک. جو بہت سارے میرے دوست ہیں, جاننے والے ہیں جو کہ باہر سے ان کی ڈگریز ہیں, دے ہیڈ اپرچونیٹی ٹو سیٹل ابراڈ. آپ کو پتہ ہے آج کل تو اٹ از ویری کامن نا کہ اگر آپ ایک اچھی پروفائل ہے, آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں تو یہ مائگریٹ, تو کوئی روک تو آپ کو سکتا نہیں یہاں پہ, بٹ دے ڈیسائڈ کہ دے ول اسٹے بیک اینڈ دے ول میک اے ڈفرینس. تو بہت سارے لوگ ہیں کام کریں, پرابلم یہ آتی ہے اسکیل کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ میرا فیوچر کو بھی ایونچولی ٹو بیکم دس بگ تھنگ, وی ہیو ٹو کم ود آئیڈیا جس میں ہم گورنمنٹس کے ساتھ کلیبریٹ کر سکیں, جس میں ہم بگر لیول کے اوپر کام کر سکیں. انلیس وی ڈو دیٹ ہمارا امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہوگا. اینڈ ناٹ جسٹ میرا فیوچر, آئی تھنک اینی اسٹارٹ اپ جو کہ یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ میڈیکل ٹریننگ کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ امپاورمنٹ کے لیے کر رہا ہے, کسی بھی چیز کے لیے کر رہا ہے, گورنمنٹ ہیز ٹو کنسیڈر
ہاؤ ٹو کولیبریٹ ود دیز پیپل، جس میں وہ ان کو سیلف سسٹینیبلٹی بھی ان کو تھوڑی سی پرووائڈ کریں، بیکاز دیز پیپل آر میکنگ مور ڈفرنس دین دا بگ انسٹیٹیوٹس ان دا کنٹری انفارچونیٹلی. تو آپ ان کے ساتھ جب تک کولیبریٹ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی 1 ملین بچہ جو نکلتا ہے ان دا نیکسٹ 5 years آئی ووڈ لائک کہ اس میں سے جو 5% بچہ ہے جو 65,000 60,000 کے قریب بچہ ہے، دے شوڈ گو تھرو میرا فیوچر کا ٹیسٹ. اینڈ اف یو آر ایبل ٹو اچیو دیٹ ان دا نیکسٹ 3-4 years, then I would say کہ this is something that I target. And I would like at the end of the 3rd year of our operation, we are considering going global, going into other countries, کیونکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر ایک جو ڈفرینس ہے، جو ڈفرینٹ چیز ہے، میں تھوڑا سا میں شائع ہو جاتی ہوں اس کو کہتے ہوئے کہ اے آئی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ایگزسٹ نہیں کرتی، گلوبل لیول پہ بھی نہیں کرتی. میں شائع اس لیے ہو جاتی ہوں کہ ہم لوکل لیول کے اوپر یہ کام کریں تو لوگ شاید کہیں کہ جی یہ تو بہت بڑا کلیم ہے، بٹ دس از دا ریالٹی. سو آئی ووڈ لائک ٹو گو گلوبل، آئی ووڈ لائک ٹو گو ان ادر کنٹریز اینڈ مور ٹورڈز ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ڈیولپ کنٹریز، بیکاز آئی تھنک یہ جو پرابلم ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، یہ ڈیولپ کنٹریز میں کم ہے، ڈیولپنگ میں زیادہ ہے. So I would like in the next 3 to 5 years we are considering going into 2-3 other countries, South Asia ہی کی ہوں وہ بے شک, and we are working with the governments and we are working in the bigger institute to make this impact کہ جہاں پہ 65,000 70,000 بچہ ہر سال میرا فیوچر کا ٹیسٹ جو ہے وہ لے رہا ہوں. I wish you all the best of luck, ma'am. Any last message for the parents and for the students who are listening to you right now? پیرنٹس کے لیے تو میرا ہر دفعہ ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں, بیکم فرینڈز ود یور کڈس. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ, آج کل کے بچے بھی بہت مشکل ہیں, لیکن دیکھیں بچوں کے سوال اور کیوریوسٹی جو ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی جب آپ انہیں سنپ کر دیتے ہیں. دے ول فائنڈ سم ویئر ایلس ٹو آسک دوز کویشچنز اینڈ سم ٹائمز دوز آنسرز وونٹ بی سم تھنگ دیٹ یو ووڈ لائک یور کڈس ٹو ایکسپلور. تو بچوں کو اتنی آزادی دیں, ان کو ایک تھاٹ پروسیس دیں, ان کو کرٹیکل تھنکنگ ان کے اندر ڈالیں کہ وہ سوال پوچھ سکیں, چاہے وہ ریلیجن کے بارے میں ہو, پالیٹکس کے بارے میں ہو, ڈگری کے بارے میں ہو, آپ کے بارے میں ہو. پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں کہ جی یہ تو اس نے ایسا سوال پوچھ لیا, میری اپنی انٹیگریٹی خراب ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں اچھا سنپ کر دو اسے. تو پیرنٹس کو میں کہوں گی کہ پلیز الاؤ دیم دس فریڈم. جب آپ بچوں کو یہ فریڈم دیں گے تو بچے اچھے فیصلے ہی کریں گے اور وہ اونرشپ لیں گے, بجائے اس کے کہ وہ بڑے ہو کے کہیں گے آپ نے کہا تھا ڈاکٹر بن جاؤ, دیکھیں میرا کیا حال ہوا ہے. تو لیٹ دیم ٹیک اونرشپ, لیٹ دیم ٹیک رسپانسبلٹی, تو دے ول بیکم بیٹر پیپل اف یو گو ٹو دیٹ لیول ود دیم. اور بچوں کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, اس پہ آپ 8-8 گھنٹے گزارتے ہیں, کوئی کام کا کام بھی کر لیا کریں. بے شک آپ ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ مفتی لے لیں, نہ لیں میرا فیوچر کا, بٹ فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ یور سیلف. اور جتنا ہو سکتا ہے کام کریں, فری لانسنگ کریں, والنٹیئرنگ کریں, کانٹینٹ رائٹنگ کریں. اپنے آپ کو جتنا ایکسپلور کریں گے اتنا بہتر ڈیسیجن آپ لے سکتے ہیں. Thank you very much, ma'am, for your in-depth analysis of this whole scenario. I hope you guys like this video. Make sure you share it with your friends, with your colleagues, with your college mates, university mates, so that they can really learn about the career counseling and get something out of it. I hope you like this video. Make sure you like the video and subscribe to the channel. Thank you very much once again.